اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس تفسیر قرآن میں ہم نے قرآن مقدس کے پہلے پارہ سورۃ البقر کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اور فرعون کے ابتدائی حالات کی کیسے وہ بادشاہ بنا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کیا، اور آل فرعون سے کون مراد ہیں اور آل اور اہل میں کیا فرق ہے، دونوں کے معنی کیا ہیں، اس پر ہم نے کل تفصیلی گفتگو کر دی۔ ترجمہ آیت نمبر 50 کا جو ہم نے بیان کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہاں پر بنی اسرائیل پر جو اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا تھا، دوسری نعمت کا یہاں پر ذکر ہے کہ جب فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا تو سمندر میں کیسے داخل ہوئے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات بخشی اور فرعون کو غرق کیا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا۔ دیکھیے دریا کے پھاڑنے کا عمل عقیدہ اہل سنت دیکھیں یہاں پر کہ بلا شبہ سمندر پر دریا پر لاٹھی حضرت موسیٰ نے ماری تھی، ہاتھ حضرت موسیٰ کا تھا، لٹھی حضرت موسیٰ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مارنے سے دریا پھٹا ہے نا، اور وہ بھی 12 پارٹ پیدا ہوئے اس کے اندر۔ تو یہ تو عمل حضرت موسیٰ کا تھا، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑا ہے نا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے جو کرتے ہیں، وہابیہ دیابنا کی نظروں میں یہ ہے کہ وہ شرک و بدعت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا کیا دراصل حقیقت میں رب کا کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہر معاملے میں، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ کی آیت میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مؤثر حقیقی ہے نا، حقیقی اللہ رب العزت کو مانا جائے اور اس کے بعد وسائل اور ذرائع استعمال کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے، عقیدہ ایک مسلمان کا یہی ہے کہ شفا رب تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، مگر وہ دوائیاں کھاتا ہے نا۔ تو دوائیاں یہ سبب ہیں، لیکن حقیقت میں شفا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اسی طرح یہاں وضاحت مکمل ہو جائے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اسی طرح اللہ والے جو مدد کو آتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی وہ مدد کرتے ہیں، جب بندہ انہیں پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، تو یہ دیکھنے میں تو اس اللہ کے محبوب بندے کا فعل ہوتا ہے، مگر رب نے کہا وہ میرا فعل ہے نا۔ جیسے کہ نبی کریم نے جب کنکریاں پھینکی تو فرمایا اللہ نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے نا، ولکن اللہ رما، ولکن اللہ رما، وہ جو تم نے پھینکا وہ تم نے نہیں پھینکا، وہ تو ہم نے پھینکا ہے۔ ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر سب لوگوں نے بیعت کی، مدد کی رب نے، تو کہا الذین یبایعونک، اے محبوب جنہوں نے تجھ سے بیعت کی، انما یبایعون اللہ، ان لوگوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کا جو عمل ہوتا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مرضی سے ہوتا ہے۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب بندوں کو وہ قوت عطا فرمائی کہ وہ چاہیں تو سمندر میں راستہ پیدا کر دیں، پتھر سے پانی نکال دیں، مردے کو زندہ کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ نہ چاہے تو آگ جلائے مت، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بہن نے آگ میں پھینک دیا مگر جو ہے بعد میں وہ سلامت رہے، جیسے حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی رہی۔ بہرحال چلیے، جب اب فرعون اور فرعونیوں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے کیسے سمندر سے بچایا،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور انہیں مصر سے کنعان جانے کا حضرت موسیٰ کو حکم ملا کہ آپ مصر سے کنعان کی طرف نکلیں، تو آپ نے تمام بنی اسرائیل کو شہر سے باہر جمع ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ تمام بنی اسرائیل نے 9 محرم کو جمعرات کے دن شہر سے باہر اپنے خیمے گاڑنے شروع کر دیے۔ اب فرعونی قبطیوں نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں باہر خیمہ کیوں لگا رہے ہو؟ تو بتایا کہ یوم عاشورہ قریب آ گیا ہے، لہذا ہم شہر سے باہر اکٹھا ہو کر عید منانا چاہتے ہیں۔ تو جب اس جواب پر فرعونی مطمئن ہو گئے، 9 محرم کا دن گزر کر رات میں بنی اسرائیل نے کنعان کی طرف کوچ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے کنعان کی طرف رات میں نکلے۔ پھر راستے سے بھٹک کر مقام تاران کے قریب، جو دریائے قلزم کے ساحل کے قریب ہے، وہاں جا پہنچے اور وہیں پر ان لوگوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ ادھر جب فرعون کو بنی اسرائیل کے کوچ کر مصر سے نکل جانے کی خبر ملی تو اس نے فوراً فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا اور آنن فانن اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 70,000 گھوڑے سوار فوج یہ لشکر کے آگے آگے تھے، اور تفسیر روح البیان میں یہاں تک فرمایا کہ سواروں کی تعداد جو فرعونیوں کی تھی وہ 70 لاکھ تھی۔ تفسیر عزیزی کے مطابق 1 لاکھ تیر انداز، 1 لاکھ نیزے باز، 1 لاکھ گروز مارنے والے، یہ سب فرعونی لشکر میں تھے جو لوگ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ فرعون نے اتنا بڑا لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے پیچھے وہ نکل پڑا۔ دوپہر کے قریب 10ویں محرم الحرام کو تاران ایک جگہ ہے، وہاں کے قریب بنی اسرائیل کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، یعنی اب سامنے بنی اسرائیل ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ کی قوم فرعونی لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئی، تو اس وقت وحی آئی کہ اے موسیٰ، دریا پر اپنا عصا مار کر کہو کہ تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے دے۔ چنانچہ آپ نے دریا پر لاٹھی ماری اور یہ کہا، جس سے دریا میں 12 راستے بن گئے۔ 12 راستے، ایک نہیں 12 راستے۔ پہلے حضرت یوشع اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس راستے پر اپنے گھوڑے ڈال دیے، پھر تمام بنی اسرائیل دریا میں اتر گئے۔ سب کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ باس ماری کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ جو لشکر کا سردار ہو اسے پہلے لشکر کی بھلائی دیکھنی چاہیے۔ فرعون جب، یہ اور بات ہے کہ جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا، دیوانے ہوتے ہیں، وہ غلام سچے ہوتے ہیں، وہ پہلے اپنے آقا کی حفاظت کرتے ہیں، ہے نا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ہجرت کی رات میں کبھی سرکار کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے ہوتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ، اس ڈر سے میں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں جاتا ہوں کہ کہیں کسی دشمن کا کوئی تیر آ جائے اور آپ کو نہ لگے، پہلے ابو بکر کو لگے پھر میری جان۔ ہاں چلیے خیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پیچھے داخل ہوئے۔ فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے اس مقام پر پہنچا جہاں بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے، تو اس کے وزیر، وہ فرعون کا جو وزیر تھا حامان، جس کو فرعون نے کہا تھا ایک مکان بناؤ تاکہ دیکھوں آسمان کی بلندی تک پہنچوں، دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا بات کر رہا ہے۔ تو حامان نے کشتی سے، یہ حامان جو ہے، فرعون نے حامان سے کہا تھا ایک محل بناؤ، یہ حامان وزیر ہے فرعون کا، اس نے کشتی سے دریا پار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسے ہم نہیں اتریں گے، کشتی سے چلتے ہیں۔ فرعون نے حامان کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے سے روک دیا۔ اگر اس پر عمل ہو جاتا تو وہ بچ جاتے بظاہر، مگر حقیقت تو کچھ اور تھی نا۔ اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے ظاہر ہوئے۔ فرعون کا گھوڑا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر کے اس کے آگے آئے اور اپنی گھوڑی کو دریا میں ڈال دیا جو راستہ تھا۔ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے ہو لیا
اور فرعون کے روکنے پر بھی نہ رکا اور اسی خشک راستے میں داخل ہو گیا، چونکہ ان کو غرق کرنا تھا۔ اگر وہ حامان کے مشورے پہ عمل کرتا تو بچ جاتا، مگر گھوڑی کی بو پا کر گھوڑا بھاگا۔ بہت روکا فرعون نے مگر روک نہ سکا۔ فرعون کے لشکر نے جب اسے دریا میں دیکھا کہ فرعون صحیح و سلامت ہے، جا رہا ہے، تو پیچھے لشکر بھی داخل ہو گیا۔ جب سارا لشکر بیچ دریا میں آ گیا تو حکم الہی سے دریا آپس میں مل گیا اور سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے۔ چونکہ اس مقام پر دریائے قلزم کی چوڑائی 4 فرسخ کوس کی تھی، اس لیے دوسرے کنارے سے بنی اسرائیل کو یہ سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے کنارے سے بنی اسرائیل سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر بنی اسرائیلیوں کے دلوں میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں فرعون کے ڈوبنے کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ تب دریا نے، وہ مان ہی نہیں رہتے کہ فرعون ڈوب گیا ہوگا، فرعونی ڈوب گئے ہوں گے، لیکن اس کے بعد دریا نے فرعون، حامان اور دیگر سرداران فرعونیوں کے سرداروں کی لاشوں کو سمندر کے باہر پھینک دیا، جس سے بنی اسرائیل کو ان کے موت کا یقین ہوا، ورنہ وہ مرنے کا بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ان کے غرق کا واقعہ تھا جسے اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ یاد کرو جب ہم نے اذ فرقنا بکم البحر، جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فانجیناکم، تمہیں ہم نے بچا لیا، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، وانتم تنظرون، حالانکہ تم دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے۔ اب آیت نمبر 51 آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا، یہاں ایک دوسرے نعمت کو یاد دلا رہا ہے رب، تیسری نعمت ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا، ایک ہے دو قرأت ہیں یہاں پر، وعدنا اور ایک وعدنا، واو کے بعد الف، وعدنا اور وعدنا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے، وَإِذْ وَعَدْنَا رب فرماتا ہے، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، ثم پھر تخذتم العجل من بعدہ، اس کے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، اور تم کیا تھے؟ تم ظالم تھے۔ فرعون اور فرعونی ہے نا، ان سے جب نجات ملی، یہاں ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے نا، کہ جب بنی اسرائیلیوں کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی، وہ سمندر میں ڈوب گئے اور آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے بنی اسرائیلی، تو حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر وہ عمل کریں، اور بنی اسرائیل اس کتاب پر عمل کر کے بے راہ روی سے، غلط راستے سے بچ جائیں۔ اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک کتاب کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے توریت کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس جو تفسیر میں ہم بیان کر رہے ہیں اس پر غور کریں۔ نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد لوگوں کے بگڑنے کا بہت امکان قوی ہوتا ہے، تو اب تقاضا یہ تھا کہ نعمتوں کا وہ شکر کریں، غلط راستے پر نہ بہکیں۔ اس کے لیے یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب دی جائے جس پر وہ عمل کریں اور بے راہ روی سے بچیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب سے درخواست کی کوئی کتاب عطا کی جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، فرمایا۔ تو گویا کہ یہاں وعدہ دونوں طرف سے ہوا، دونوں طرف سے وعدہ ہوا۔ اس کے لیے میقات کو متعین کیا گیا، رب کی طرف سے ایک وقت متعین کیا گیا جس کی مدت یہاں پر 40 دن ہے، 40 لیلۃ یہاں لکھا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ
وَإِذْ کیا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا. مگر یاد رہے کہ ہم آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کتاب دینے کے لیے ایک میقات متعین کی گئی، اور وہ کتنی تھی؟ جس کی مدت اضافے کے ساتھ 40 دن تھی. وہ کون سا ہے؟ پورا مہینہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قوم میں جو ہے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر کتنے دن ٹھہرے؟ 40 رات وہاں ٹھہرے. اس عرصے میں حضرت موسیٰ نے کسی سے بات نہ کی، کچھ نہ کیا، صرف ریاضت میں مصروف رہے. جب مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زبرجدی الواح پر، تختیوں پر، زبرجد کی تختیوں میں توریت آپ پر نازل فرمائی ایک ساتھ، جسے آپ لے کر قوم کے پاس آئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ 40 رات کا ذکر ہے، اور ہم نے کیا کہا؟ مع اضافہ 40 رات ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے کچھ اور تھا، پھر 40 ہوا. تو یاد رہے کہ یہاں 40 لیلتن جو اللہ نے بیان کیا، یہ پورے میعاد کی مدت بیان کی گئی ہے. اور سورۃ الاعراف میں آیت کریمہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلتن، اور ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ، 30 رات کا وعدہ کیا. کتنے رات کا؟ ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا. یہاں پر کیا ہے؟ 40 رات کا. اور وہاں پر کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں 30 رات کا وعدہ کیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے. یہاں پر جو مدت بیان کی گئی وہ مکمل مدت کو بیان کیا گیا ہے. تو سورۃ الاعراف کی آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میعاد کی مدت 30 رات تھی. میعاد کی مدت کتنی تھی؟ 30 رات تھی. تو اب میعاد کی مدت 30 رات تھی، پھر یہاں 40 کیوں؟ ایک اعتراض یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے. تو یاد رہے کہ پہلے کوہ طور پر آنے کی جو میعاد، جو وقت رب نے متعین کیا تھا، وہ 30 دن ہی کا تھا. کوہ طور پر 30 دن رہنے کا حکم ملا تھا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 30 دن مکمل کر چکے اور 30 دن روزہ رکھ چکے، تو اس خیال سے کہ میں نے بہت روزے رکھے، مسواک نہیں کی ہے، شاید منہ میں بو ہو، لہذا مسواک کر لیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بو کے خیال سے مسواک کر لی کہ اب رب تبارک و تعالیٰ کتاب عطا کرے گا تو منہ میں بو ہے، لہذا میں مسواک کر لوں. اور توریت لینے کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے. اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ، تم نے منہ سے وہ خوشبو دور کر دی جو ہم کو مشک سے زیادہ پیاری تھی، لہذا 10 روزہ اور رکھو تاکہ تمہارے منہ سے پھر وہی خوشبو پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن اور ٹھہرے، اور یہ دونوں مدتیں اب 40 بنی. 30 پہلے، 10 دن رکنا پڑا، لہذا سورۃ الاعراف میں اصل مدت 30 دن کا ذکر ہے، اور یہاں پر 10 دن کے اضافے کے ساتھ 40 دن کی مدت ہے. اب اسی موقع پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا. یہاں پر العجل عربی گرامر کے اعتبار سے عجل کے معنی ہوتا ہے بچھڑے کے. تو الف لام میں یعنی یہاں عام بچڑا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک مخصوص بچڑا مراد ہے. تو الف لام پر یا اجل پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے. اس سے مراد وہ بچڑا ہے جسے موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے لیے ڈھالا تھا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے، ادھر بنی اسرائیلیوں نے اپنی پرانی عادت اور بت پرستوں کو دیکھ کر جو ہے کیا کیا کہ ان کے اندر پھر بتوں کی پوجا کا خیال پیدا ہو گیا.
سامری یہ ایک جادوگر تھا. یہ جو آج کل سامری کا ذکر چلتا ہے یہ وہ سامری نہیں ہے. ہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک منافق تھا جو آپ کے ساتھ تھا اور ایمان حقیقت میں نہیں لایا تھا، بلکہ وہ دھوکے کے ساتھ، نفاق کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ موجود تھا. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جب بنی اسرائیلی مصر سے نکلے تھے تو بہت سارے سونے، گہنے، زیورات فرعونیوں کے ان کے پاس تھے جو انہوں نے رکھے تھے یا انہوں نے لے رکھے تھے. ہوتا ہے ادار، ضرورت، اس طرح لینے دینے کا مسئلہ. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تم نہیں رکھ سکتے، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اسے جلا دیا جائے. ادھر حضرت موسیٰ گئے کتاب لینے کے لیے. سامری نے موقع یہاں پر اچھا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اولاً 30 دن ہی کوہ طور پر رہنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے آپ نے کوہ طور پر جاتے وقت بنی اسرائیلیوں سے یہ کہا تھا کہ بھائی 30 راتوں کا وعدہ ہے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے. مگر اس کے بعد 10 رات وہاں اور رہنا پڑا تو بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی وصال کی خبر لوگوں میں مشہور ہو گئی. ادھر یہ اس کا بھی نام موسیٰ بن ظفر سامری کا نام بھی موسیٰ بن ظفر سامری تھا. اس نے جو بنی اسرائیل کے قبیلہ بنی سامرہ سے تعلق رکھتا تھا اور یہ حرامی تھا. اس لیے بار بار کہا جاتا نا کہ گستاخ رسول تو صحیح نطفے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ سامری یہ حرامی تھا جو منافقت، حرامی سمجھ رہے ہیں ہے نا، ناجائز اولاد، جو منافقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. بنی اسرائیل سے زیورات لے کر اس نے ایک بچڑا بنایا اور چونکہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سبزہ اگ جاتا تھا. اس نے کیا کیا، وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی. اب بڑا چالاک تھا یہ. پھر 3 قسم کے لوگ ذہین تو بہت تیز ہوتے ہیں، تو زیورات اس نے لیے اور ایک بچڑا بنایا اور جو اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپوں کے نیچے کی مٹی موجود تھی ہے نا، جس نے اس نے فرعونیوں کے غرق ہونے کے وقت اٹھائی تھی، یہ مٹی اس نے اس بچڑے کے اندر ڈال دی. چونکہ اس مٹی میں تاثیر حیات تھی، زندگی کی تاثیر تھی، اس لیے بچڑا بولنے لگا، حرکت کرنے لگا. بچڑے کی آواز سنا کر سامری نے بنی اسرائیلیوں سے کہا ہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے مگر موسیٰ بھول کر خدا کو تلاش کرنے گئے ہیں. بنی اسرائیل سامری کے بہکاوے میں آ گئے کیونکہ وہ پہلے ہی سے بت پرستی کا شوق رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ چکے تھے ایک مرتبہ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جس طرح بت پرستوں کے معبود ہیں. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی فرمائش پر سخت غصے کا اظہار کیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل سامری کے فریب کا شکار ہو گئے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت منع کیا مگر یہ مانے نہیں. سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 ساتھیوں کے باقی سبھی اسرائیلی بچڑے کی پرستش میں، اس کی پوجا میں لگ گئے. جب حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اس فعل سے منع کیا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم ہمیشہ اسی کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر کے نہ آ جائیں. تو یہ ان کے دل میں اس بچڑے کی محبت پیدا ہو گئی اور یہ اس کی پرستش میں ڈوب گئے. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نے اس کے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. یعنی بچڑے کی پوجا یہ ان کا بہت بڑا ظلم تھا. اور وہ بھی ظلم کون سا؟ شرک کا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء الی غیر محلہ، کہ شے کو کسی چیز کو جہاں اس کی جگہ نہیں وہاں کے علاوہ کہیں اور رکھ لینا. ظاہر سی بات ہے کہ عبادت جو محض خالق حقیقی کے لیے ہونی چاہیے تھی، اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے تھی، بنی اسرائیلیوں نے بچڑے کے لیے شروع کر دی.
تو اس کا وبال ان کے سر پر آیا، اس لیے بچڑے کی پوجا کر کے بنی اسرائیلیوں نے گویا اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ انہوں نے رب کا کچھ نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے اپنا ہی نقصان پہنچایا، انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں چلیے، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی ڈانٹ پھٹکار کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو آپ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ جو 12,000 لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی، ان کو چھوڑ کر بقیہ یہ ظالم ہوئے جنہیں سزا ملنی چاہیے تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ پھٹکار پلائی اور جلال میں آئے تو ان لوگوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، اپنے رب سے ہماری توبہ قبول کروائیے، ہمارے گناہ معاف کروائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، جس کو یہاں پر رب نے ذکر کیا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ثم عفونا، اللہ فرماتا ہے ہماری نعمت یہ یاد کرو کہ ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معافی دے دی، لعلکم تشکرون، کہ کہیں تم احسان مانو۔ تمہارا ظلم تو اتنا بڑا تھا کہ معاف کرنے کے لائق ہی نہیں تھے، تمہارا جرم ہے بنی اسرائیلیوں اتنا برا تھا کہ فوراً تم پر عذاب آنا چاہیے تھا، مگر ہم نے تم کو معاف کر دیا، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شرک میں ابتلا ان کی دیکھی، ناراض ہوئے اور سوال و جواب شروع کیا تو قوم نے سارا الزام سامری پر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ ایسا ہی آ گیا کہ لاؤ ایسا کچھ کروں، لہذا آپ نے سامری کے حق میں بد دعا فرمائی، اس کا ذکر آگے آئے گا، اور بچھڑے کو جو سونے کا بنایا تھا جلا کر اس کی راکھ دریا میں ڈال دی اور قوم کو توبہ کا حکم سنایا۔ اللہ فرماتا ہم نے تمہاری توبہ قبول کی۔ توبہ کیسے ہوئی تھی؟ جس کی صورت یہ تھی کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، جنہوں نے نہیں کی تھی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور جو مجرم ہیں وہ برضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل توبہ کی صورت پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی کچھ ہے، کیسے قتل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کالا بادل بھیج دیا تاکہ قتل کرنے والے مجرمین کو دیکھ کر رحم نہ کھائیں، اور اس بادل نے پورے میدان کو گھیر لیا۔ صبح سے شام تک 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے، صبح سے شام تک 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے۔ اب جب 70,000 قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں رحم کی درخواست کی کہ اللہ یہ سب قتل ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول ہوئی، اور وہی یہ آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے، باقی بخشے گئے، اور باقی بخشے گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ سوال، یہ کون سی توبہ ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ دین اس شریعت محمدیہ، اس میں سرکار کے رحمت للعالمین کا اس عظیم نعمت کا ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا، کہ پہلے تو اگر گندگی ہو تو اسے کاٹنے کا حکم تھا، گناہ کوئی کر دے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج کتنا بڑا پاپی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس یہاں تو 70,000 قتل کیے گئے، اس کے بعد بخشش ہوئی ان کی، 70,000 کو اپنی جانیں دینی پڑی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں۔ اب پتہ یہ چلا اس سے کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان کو قتل کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہندوستان میں رہتے ہیں، جمہوریت ہے،
تو ہندوستان کا اصول اور قانون جمہوریت ہے جناب. ہم کو جمہوری نہیں ہو جانا چاہیے. ہم پہلے مسلمان ہیں اور اس جمہوریت نے ہمیں اپنے مذہب کے مطابق جینے کا حق دیا ہے. یہ جمہوریت ہمیں مجبور نہیں کر رہی ہے کہ ہم اس جمہوری فکر کے ہو جائیں. ہم اپنے زندگی میں اسلام کے اصول اور قانون کی پابندی کریں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رہے کہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ وہ کبھی اسلام لایا ہی نہیں, وہ شروع ہی سے شرک و کفر میں مبتلا ہے, اور ایک ہے اسلام لانے کے بعد شرک میں گرفتار ہو جانا, اسلام لانے کے بعد شرک کرنا. تو اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ مرتد ہے, یعنی کافر و مشرک کی سب سے بدترین قسم ہے کہ مشرک کافر کو تو جینے کا حق ہے, لیکن مرتد کافر کو جینے کا حق نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے. اللہ تعالی سے بغاوت, کیونکہ اللہ تعالی سے بغاوت قتل اور خون ریزی سے سخت جرم ہے. قتل اور خون ریزی ایک الگ چیز ہے, بلا شبہ یہ جرم ہے, لیکن اللہ عز و جل سے بغاوت یہ اس سے بڑا ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب چونکہ بچڑے کو بنا کر پوجا کرنے میں بنی اسرائیلیوں کے کئی جرم تھے. ایک جرم نہیں کیا تھا, کئی جرم ان لوگوں نے کیا تھا. ایک تو تصویر سازی, رب کی تخلیق سے مقابلہ, تصویر سازی جو حرام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. بھئی قیامت میں عذاب تو سب سخت ہی ہوتا ہے جناب, مگر رب میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے سخت عذاب تو سب سخت ہوتے ہیں, مگر اشد الناس میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے اور بنوانے والے کو دیا جائے گا. دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہا کلب او سؤر آدمی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو انسان جاندار کی یا کوئی کتا ہو. جاندار کی تصویر یا کوئی کتا ہو گھر کے اندر تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آج ہم سب روزانہ روتے گاتے ہیں, برکت نہیں, روزی نہیں, کاروبار نہیں, یہ تکلیف وہ تکلیف, اور حالت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں تصویروں کا انبار لگا ہوا ہے. سرکار تاج شریعہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول تو ہم نے سنا جو کہ موبائل کے اندر ہو, بکسے میں ہو, کہیں بھی تصویر ہو تو محرومی کی کا سبب ہے, برکت کے روکنے کا سبب ہے. سوچیے آپ. تو ایک جرم ان کا تھا تصویر سازی کا. تیسری حدیث پاک یہ ہے کہ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق سے مقابلہ کرتے ہیں, اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے یہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنائی ہیں اس میں روح ڈالو, اور روح نہیں ڈالو گے کبھی بھی نہیں ڈال سکتے. ایک مکھی اور مچھر پیدا نہیں کر سکتے جناب. سائنس کتنی بھی ترقی کر لے, ذرا کسی ایک جانور کو پیدا کر کے دکھا دے, پیدا کر کے. خیر چلیے, تو تصویر سازی کا جرم ہے. دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی, تو ہادی اور رہبر کی نافرمانی کا جرم. تیسرے بچڑے کو پوچھ کر مشرک ہو جانا. یاد رہے کہ ان کا یہ ظلم فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے بھی زیادہ سخت تھا. بنی اسرائیلیوں کا یہ ظلم فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے بھی برا تھا, بلکہ سخت تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے افعال فرعون اور فرعونی ایمان نہیں لائے تھے اور کرتے تھے, لیکن بنی اسرائیلیوں نے یہ افعال ایمان لانے کے بعد کیے, اس لیے مستحق تو اس کے تھے. وہ ایمان لانے کے بعد ایسا جرم کرنے کی وجہ سے وہ تو مستحق تھے اس بات کے کہ عذاب الہی انہیں مہلت ہی نہ دیتی, فوراً عذاب آ جاتا اور تباہ و برباد ہو جاتے, فی الفور ہلاکت.
سمجھے کہ نہیں, اور کفر پر ان کا خاتمہ ہو جائے. لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع ملا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ میں آئی اس آیت کریمہ سے, ان کے توبہ کی قبولیت کے معاملے سے, کہ بنی اسرائیل کے اندر استعداد قبولیت کی باقی تھی, اور فرعونیوں کے اندر قبولیت کی ساری استعداد ختم ہو چکی تھی. ان کے اندر قبول کرنے کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی تھیں فرعونیوں کے اندر, اس لیے وہ غرق کر دیے گئے, ہلاک کر دیے گئے. لیکن بنی اسرائیلیوں کے اندر توبہ کرنے کی, حق کو قبول کرنے کی قوت موجود تھی, اس لیے ان کی توبہ قبول کی گئی, اور ان کی نسل سے صالحین پیدا ہونے والے تھے. اسی اور ظاہر سی بات ہے کہ ان میں ہزارہ نبی اور صالح لوگ پیدا ہوئے. چلیے خیر, اب اتنی وضاحت ہم نے یہاں پر کر دی کہ ان کی معافی کا طریقہ قتل تھا. تو کیوں تھا ہم نے وجہ بتا دی, آپ نے تفسیر بغور سماعت کر لی. اب اس کے بعد آیت نمبر 52 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہوئے, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہی کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ لو, کہ اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی کہ اب تم صحیح راستے پر چلو اور صحیح راستے پر قائم رہو اور دعا و استغفار کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا, کہ یہ بھی سکھا دیا کہ کہیں تم راہ پاؤ. اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ان آیتوں میں انہی توبہ کا ذکر ہے. تو اب اللہ نے کہا ہم نے تمہاری توبہ قبول کی کہ تم اس امید پر کہیں تم احسان مانو, اور تمہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی. یہ توبہ کیسے قبول ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے, انکم ظلمتم انفسکم, کہ تم نے بچڑا بنا کر اپنے اوپر, جانور بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا. فتوبوا الی باریکم, فتوبوا تو توبہ رجوع لاؤ, توبہ کرو, الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. کیسے کرو؟ فقتلوا انفسکم, تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. فقتلوا قتل کو, انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی, بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا. یہ قتل جو ہے ان کا کفارہ ہوا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیلیوں نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں دیں, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں گوسالہ پرستی کی عذر خواہی کے لیے حاضر لائیں. تو سب ہو چکا, لیکن اب عذر خواہی کے لیے میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ. یہ دوسرا حکم ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمی منتخب آپ نے کی کر کے آپ کوہ طور پر لے کر گئے. وہ تو قتل ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ لے کر کے ان میں سے چنے ہوئے لوگوں کو لاؤ تاکہ عذر خواہی کرے میری بارگاہ میں. رب نے حکم دیا تو آپ نے 70 آدمی منتخب کیے, کوہ طور پر لے گئے. وہاں وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں.
اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی تضرع عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ بھئی وہاں 70,000 قتل کر دیے گئے، پھر یہاں 70 لائے، یہ بھی مر گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کیا کہوں گا بنی اسرائیل کو؟ اس پر اللہ نے انہیں ایک کے بعد دیگرے زندہ فرمایا، ایک کے بعد دیگرے زندہ فرمایا، جس کا ذکر یہ آگے کی آیت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو منتخب کر کے لے کر گئے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے نا کہ اللہ کی آواز ہے، کون ہے؟ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تمہارا یقین نہیں کرنے والے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، حتیٰ یہاں تک کہ نرا دیکھ لیں اللہ کو، نر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کو ہم دیکھ لیں جہرتاً کھلم کھلا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اسی چیز کا یہ عذر تھا جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو 70 ایسے افراد کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی ان کو لے کر کے آ جاؤ، تو آپ لے کر گئے اور وہاں پر اللہ کا حکم تھا کہ توبہ و استغفار کریں۔ چنانچہ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ گئے اور رب سے آپ نے ہم کلامی کی، اور حضرت موسیٰ سے رب نے جو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ نے جو کلام کیا ہے نا، اسے بنی اسرائیلیوں نے اپنی کانوں سے سنا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تمہیں مصر سے نکال کر پریشانیوں سے نجات دی ہے، تم میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کو مستحق عبادت نہ سمجھو۔ یہ گفتگو ہوئی، مگر بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا خبر یہ خدا ہی کا کلام تھا جسے ہم نے سنا؟ ہم نہیں مانتے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے، ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ مر گئے۔ پتہ چلا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں توہین اور ان پر یقین و اعتماد نہ کرنا یہ تباہی اور بربادی کو دعوت دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے اس امت میں انبیاء کے گروہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر ان کی وراثت شریعت محمدی کی دعوت و تبلیغ اور اس کی وراثت اللہ رب العزت نے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے علماء ربانیین جب کوئی مسئلہ بیان کر دیں تو قوم کو چاہیے کہ اس پر اعتراض نہ کریں۔ بات سمجھ کہ نہیں؟ فقہا، محدثین، علماء ربانیین جب کوئی حکم شرع بتا دیں تو اب اس پر اعتراض نہ کریں، اپنے شک کا اظہار نہ کریں، کیونکہ ان پر شک و شبہ کا اظہار کرنا اپنی تباہی و بربادی کو دعوت دینا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی تباہی تو یہ ہوئی کہ ان کی جان چلی گئی، یہاں پر نبی مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسی عذاب نہ آئیں، لیکن اس سے بڑا عذاب اور تباہی آ جاتی ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا، ایمان کی دولت تباہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی دنیا کو تو برباد نہیں کرتا مگر وہ اپنی عاقبت کو برباد کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو حضرت موسیٰ کی شان میں توہین کی سمجھو گویا کہ انہوں نے کہا وہاں بھروسہ نہیں لائیں کریں گے، ہے نا۔ موسیٰ آواز آئی، تباہ و برباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں گریہ بازاری کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، وہ تو کہیں گے تم نے 70,000 آدمی یہاں قتل کروا دیے، 70,000 باہر لے جا کر نہ آپ نے نہ جانے کیسے ہلاک کر دیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کو کیا
زندگی عطا فرمائی۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہی نہ سمجھ میں آیا کہ انبیاء کی شان یہاں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لکا کہنے کی شامت میں ان لوگوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ لن نؤمن لکا، ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد والوں کو، اس دور کے لوگوں کو آگاہ کیا یہاں پر کہ انبیاء کے جناب میں، ان کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں ادب کا ترک غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، اس سے ڈرتے رہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، لہذا اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اللہ رب العزت چاہے تو اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، تو آج تو اتنا ہوا۔ اللہ آگے فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ کی دعا ہوئی تو اللہ رب العزت نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بجلی نے کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہیں تم احسان مانو۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے ثم بعثنا، ثم مانے پھر، بعثنا ہم نے زندہ کیا، تم کو، کم کے معنی تم لوگوں، یہ ضمیر خطاب ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے موت کے بعد، لعلکم تشکرون، کہ کہیں تم احسان مانو۔ سرکار اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، کہیں تم احسان مانو۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو آج یہ 50 سے لے کر کے 6 آیتوں کی تفسیر ہو گئی۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اس لیے آج تفسیر کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ آگے کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔